یہ کہانی ہے ایک ایسے کسان کی جس کا نام حامد تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں کچی گلیاں، مٹی کی گھر اور دور تک پھیلے کھیت اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ حامد کے پاس نہ زیادہ زمین تھی، نہ دولت، نہ کوئی بڑا سہارا۔ اس کی اصل دولت اس کے ہاتھوں کی محنت، صبر اور سچائی تھی۔ حامد کا بچپن غربت میں گزرا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جاتا اور کام کرتا۔ اکثر گھر میں صرف خشک روٹی اور سبزی ہی ملتی۔ حامد اکثر اپنے بابا سے کہتا، بابا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں یہ سوکھی روٹی ہی کیوں ملتی ہے؟ حامد کے بابا اسے کہتے ہیں، بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اور حامد کے والد اسے سمجھاتے، بیٹا، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ حامد کے دل میں اس کے بابا کے یہ الفاظ نقش ہو جاتے۔ حامد دل میں سوچتا کہ اب میں محنت کروں گا دل لگا کے۔ بچپن میں اسکول حامد کم گیا کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جاتا اور وہاں ہی کام کرتا۔ لیکن حامد کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر کسی پرانی کتاب یا اخبار کے ٹکڑے پڑھ کر کہانیاں اور علم سیکھتا۔ گاؤں کے بچے کھیل میں وقت گزارتے، لیکن حامد اکثر کھیتوں میں مٹی کے ساتھ کھیل کر زمین اور فصل کے بارے میں سیکھتا۔ اس کی والدہ اسے ہمیشہ نصیحت کرتی، بیٹا، جو زمین سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ حامد جب جوان ہوا، اس کے والد بیمار رہنے لگے۔ کھیت کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ بارش کبھی ہوتی، کبھی نہیں، اور فصل کبھی اچھی ہوتی، کبھی بالکل برباد۔ گاؤں کے آڑھی کسانوں کو بیج اور کھاد کے لیے قرض دیتے، مگر فصل آنے پر کمائی کا زیادہ حصہ خود لے لیتے۔ حامد کی محنت زیادہ تھی اور نصیب کا حصہ کم۔ مشکلات بہت تھیں، لیکن اس کا حوصلہ ہمیشہ مضبوط رہا۔ حامد نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی سعدیہ کے لیے دن رات محنت کی۔ سعدیہ ایک صابر اور سمجھدار لڑکی تھی جو ہر مشکل میں حامد کا ساتھ دیتی اور کہتی، ہمت مت ہارو، ایک دن حالات ضرور بدلیں گے۔ ایک سال ایسا آیا جب بارش بالکل نہ ہوئی، زمین سوکھ گئی، فصل جل گئی، گاؤں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کئی لوگ شہر چلے گئے۔ حامد کے ساتھ والے پڑوسی بھی گھر چھوڑ کے جانے لگے۔ حامد نے ان سے پوچھا، بشیر بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بشیر بھائی بولے، یہاں بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم شہر چلے جائیں۔ مگر حامد نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ حامد نے سوچا جو بھی ہو میں گاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ قرض دینے والا روز دروازے پر آ کر تقاضا کرتا، ہمارے پیسے واپس دو۔ حامد کہتا ہے، جیسے ہی میرے پاس ہوں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اور ایک دن اس نے کہا، اگر پیسے نہیں دے سکتے تو زمین ہمارے نام کر دو۔ یہ سن کر حامد اندر سے ٹوٹ گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اسی رات حامد نے اللہ سے رو کے دعا کی، اللہ پاک ہماری مدد کر، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں راستہ دکھا۔ چند دن بعد گاؤں میں خبر پھیلی، سنو سب گاؤں والوں، حکومت کی طرف سے مدد کا منصوبہ آیا ہے۔ یہ بات سن کر سب گاؤں والوں کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ حامد نے فوراً فارم بھر دیا، کئی دفاتر کے چکر لگائے، کئی بار ذلت برداشت کی، لیکن آخر کار اسے تھوڑی سی مدد نہیں دی۔ اس رقم سے حامد نے بیج خریدے، کھیت کی بہتر دیکھ بھال کی اور پانی کی بچت کا منصوبہ بنایا۔ اس نے دن رات محنت کی۔ اس بار فصل اچھی ہوئی، کھیت ہرے بھرے اور لہلہانے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ حامد کے کھیت سب سے بہتر ہیں۔ اس نے فصل بیچ کر سب سے پہلے قرض ادا کیا۔ حامد نے اپنی تکلیف کو یاد رکھا۔ وہ گاؤں کے دیگر غریب کسانوں کی مدد کرنے لگا، انہیں مشورے دیتا، بیج بانٹتا اور حوصلہ دیتا۔ وہ کہتا، ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں حامد کی عزت بڑھ گئی، لوگ اسے مشورے کے لیے بلانے لگے۔ اس کی محنت، ایمانداری اور حوصلے نے پورے گاؤں کو متاثر کیا۔ حامد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غربت، مشکلات اور حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر انسان محنت، صبر اور حوصلے کے ساتھ کام کرے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آخر میں حامد اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتا، بیٹا، زمین سے محبت کرو، محنت سے نہ ڈرو اور ایمان کو مضبوط رکھو۔ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے۔